يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. عدد ما خلق. گرامی قدر معزز سامعین، علماء کرام، سامعین محترم، آج 14 اپریل بروز اتوار (2019) ہے۔ جس میں آپ اور میں سلسلہ عالیہ سروریہ قادریہ سلطانیہ کا عظیم الشان اجتماع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اس خانقاہ مقدس کا نام بھی سلسلہ پاک سلسلہ عالیہ سروریہ قادریہ کے نام پر ہے۔ اس سلسلہ عالیہ کی نسبت حضرت سیدی سلطان العارفین سلطان باہو قدس اللہ سرہ العزیز کی ذات گرامی کی طرف ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس اللہ سرہ العزیز کی ذات گرامی کو سلسلہ سروریہ قادریہ سلطانیہ کے مجددین میں شمار کیا جاتا ہے۔ فی زمانہ سلسلہ عالیہ سروریہ قادریہ کو سیدنا و مولانا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے
دو صاحبزادے جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر نور نظر ہے، سلسلہ کی قیادت، امامت اللہ نے ان کے ذمہ فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، زور سے کہیں آمین۔ اور شہزادوں کی شان، عزت، عظمت، بزرگی اہل سنت کے تمام طبقات میں مسلم ہے۔ سوائے ناصری اور خارجی طبقہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان کا پہلے ترجمہ سن لیں، پھر میری بات آپ کو سمجھنے میں مزید آسانی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنوا ایمان لائے ہو، لا تکونوا نہ ہو جانا، کالذین ان لوگوں کی طرح جنہوں نے آذوا اذیت دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ اللہ، فبرأہ تو بری ثابت کر دیا اللہ نے انہیں، مما قالو، مما ان باتوں سے جو قالو انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی تھی، وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، وَكَانَ اور تھے موسیٰ علیہ السلام عِنْدَ اللہ اللہ کے نزدیک وجیہاً باعزت، وجاہت والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا، اور کہو بات ٹھیک ٹھیک، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، یصلح درست کر دے گا اللہ لکم تمہاری خاطر، اعمالکم تمہارے اعمال، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَيَغْفِرْ اور معاف کر دے گا، لَكُمْ تمہاری خاطر، ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے کی ممانعت فرمائی۔ قرآن کا حکم عام ہے اور قرآن میں ہمیشہ رہنا ہے، اللہ نے رہنے کے لیے بھیجا، قیامت کی صبح تک بدستور رہے گا۔ جب اللہ چاہیں گے کتابیں مسجدوں میں پڑھی ہوں گی، یہ حروف اٹھا لیے جائیں گے، کاغذ باقی ہوں گے، قرآن باقی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، ختم ہونے والی چیز نہیں، اس نے باقی رہنا۔ جیسے اللہ باقی ہیں ویسے اللہ کا کلام باقی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کر ہمیں ایک سبق دیا. آپ آیت پر پھر دوبارہ سے غور کر لیں، آپ کو پھر دوبارہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا، شاہ جی غور کریں بات پر. یا ایھا الذین آمنوا، کیا ارشاد ہوا؟ اہل ایمان کو اللہ نے مخاطب فرمایا، اے اہل ایمان. تو مخاطب کون ہوئے؟ قرآن کے مخاطب اہل بیت و صحابہ ہیں علیہم الرضوان. تو معلوم ہوا بات موسیٰ علیہ السلام کی ہے، مخاطب ہمیں کیا. واقعہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بیان کیا ہے. بات کرنے کا شرف امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو بخشا. کیوں؟ بات تو یوں بنتی تھی، بات نبی کی ہے، نبی کو مخاطب فرماتے اللہ. بات یا ایھا النبی سے شروع ہوتی، اے میرے نبی سے بات شروع ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہمیں، یا ایھا الذین آمنوا. شیخ الاسلام علامہ امام احمد بن حجر شافعی مکی رحمہ اللہ نے الصواعق المحرقہ میں دعویٰ کیا ہے، اور اس کے قریب قریب تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے دعویٰ کیا. قرآن مجید میں جہاں آمنوا آئے گا اس سے اول ہی مخاطب حضرت علی ہے. سبحان اللہ. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں 150 کے قریب آیات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں لکھی ہیں. لیکن شیخ الاسلام امام احمد بن حجر شافعی مکی رحمہ اللہ نے 300 آیات کا دعویٰ کیا ہے. وہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ صحابہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں 300 آیات بیان کی. سبحان اللہ. علماء کو کیا کہوں، ہر برادری اپنا پیٹ ڈھانپتی ہے، اپنے آپ کو بچاتی ہے. برادری کو کچھ کہتا ہوں تو میری برادری بری نکلتی ہے، اس لیے ڈرتا اپنا پیٹ ننگا نہیں کرتا. اگر آیات قرآنی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں ظاہر ہوئی، علماء نے ان کو بیان کیا ہے، حق بیان کیا، جھوٹ نہیں میں کہتا کہ انہوں نے جھوٹ کیا، حق کیا کرنا چاہیے تھا، بہت اچھا کیا. سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آیات قرآنی آئیں ان کے علماء نے بیان کیا، حق بیان کیا، بہت اچھا کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو اشارے کنائے آئے علماء حق نے ان کو بیان کیا، علماء اہل سنت کے تمام طبقات نے ان کو بیان کیا. لیکن اللہ کی قدرت ہے، اگر علامہ احمد بن حجر مکی 300 آیات بتا رہے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں ہے، علماء نے کبھی 3 کیوں بیان نہیں کی؟ صرف 300 کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں. کتنی؟ اگر یہ کہا جائے دوستی کی وجہ سے بیان نہیں کی تو دشمنی کس چیز کا نام ہے؟ اگر ایک دوستی کو دشمنی کے نام پر ترجیح نہ دی جائے، اس کو کہا کہ بہت اچھا کیا،
اس میں کیا خوبی ہے، کیوں بیان نہیں کیا؟ کیا یہ بات حق سچ نہیں تھی؟ کیا در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جو اتنی آیات بیان کی ہیں، امام نصفی نے جو اتنی بیان کی ہے، مدارک میں جو اتنا کچھ ہے، معالم و تنزیل میں جو اتنا کچھ ہے، تفسیر حسینی میں جو نشاندہیاں کی ہیں، امام فخر الدین رازی نے جو نشاندہیاں کی، کیا وجہ ہے؟ مولوی اصل کتاب نہیں دیکھ سکا، یا اس کی بددیانتی اور بے ایمانی کا یہ شخصانہ ہے؟ کیوں ہوا ایسے؟ ایک عالم نہیں تھا، صرف واعظ تھا، ممکن ہے نہیں دیکھ سکتا ہوگا، تفسیر تک ہاتھ نہ پہنچا ہوگا، عربی نہ جانتا ہوگا، فارسی پر اس کو ادراک نہ ہوگا، کچھ تو دیکھا ہوگا اس نے، کہیں تو دیکھا ہوگا۔ یہ بات ضمن آ گئی۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہمیں کیا اور ارشاد یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اگر اولی مخاطب سیدنا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی ذات گرامی ہے، اس کے بعد ان کا سارا گھرانہ، تمام صحابہ اس کے مخاطب ہیں، صحابہ کے بعد تابعین اس کے مخاطب ہیں، تابعین کے بعد تبع تابعین اس کے مخاطب ہیں، تبع تابعین کے بعد ائمہ مجتہدین مفسرین و متکلمین سلام اللہ علیہم اس کے مخاطب ہیں۔ گویا کہ ساری امت اس کے مخاطب ہے، کیا قرہ، کیا حفاظ، کیا علماء، کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا جامع مسجد کا خطیب، کیا چھوٹی مسجد کا خطیب۔ ارشاد کیا ہوا؟ جی یا اللہ فرمائیے کیا حکم ہے، فرمائیے کیا ہوگا؟ جواب تو یہی بنتا ہے نا کہ نہیں، یا اللہ فرمائیے آپ نے بلایا جو ہے، ہمارے ایمان کی گواہی جو دی ہے اور ہمیں اہل ایمان کہہ کر یاد فرمایا، تو خوشی کی قسم باقی ہے، ہمیں مخاطب کیا نا، ہمیں عزت دی ہے پیدا کرنے میں، زمین اللہ کی پیدا کردہ، آسمان اللہ کے پیدا کردہ، چاند اللہ کا پیدا کردہ، سورج اللہ کا پیدا کردہ، چاند اللہ کا پیدا کردہ، عرش اللہ کا پیدا کردہ، لوح محفوظ اللہ کی مخلوق، عرش اللہ کی مخلوق، درخت اللہ کی مخلوق، یہ ساری فصل اللہ کی مخلوق، جانور سارے اللہ کی مخلوق، کتے اس میں، خنزیر اس میں، بندر اس میں، گائے بھینس اس میں، کسی کو مخاطب نہیں فرمایا، ہمیں بلایا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا، جی یا اللہ فرمائیں، حکم کریں، ارشاد ہو، ارشاد ہو، لا تکونوا، تم بھی ایسے نہ ہو جائے ہو، کالذین آذوا موسیٰ، جیسے کل موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دے دی، تم بھی اپنے نبی کو تکلیف دینے والے نہ بن جانا۔ کبھی غور کیا؟ عالم نے کبھی غور کیا؟ پیر نے کبھی سوچا؟ فقیر نے کبھی اس پر غور کیا کہ جو کام کر رہا ہوں کہیں نبی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، کہیں میرے عمل کی وجہ سے احمد بلال عبداللہ کے کام، سید الاولین والآخرین، سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم